بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں اس کا باب اول جو علوم القرآن سے متعلق ہے اس کا آخری لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب سے پہلے ہمارے 2 لیکچر ہو چکے ہیں، آج انشاءاللہ تیسرا لیکچر پڑھیں گے اور چوتھے لیکچر میں ہم اس کی مشق حل کریں گے۔ تو آج کے لیکچر میں کل 2 موضوع ہیں، ٹاپک ہیں، عنوانات ہیں جس کی ہم تفصیل پڑھیں گے۔ آپ کتاب کا صفحہ نمبر 3 دیکھیں، صفحہ نمبر 3 پر آپ کو مکی و مدنی صورتیں یہ عنوان ملے گا۔ اس کے بارے میں پیراگراف لکھا ہے، پیراگراف کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو مکی اور مدنی کی تقسیم کیا ہے۔ بعض بچے یہ سمجھتے ہیں کہ مکی اور مدنی وہ ہوتی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی، جو مدینہ میں نازل ہوئی مدنی۔ ایک تقسیم یہ بنتی ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے؟ جو ہجرت سے پہلے جگہ کو پیمانہ نہیں بنائیں گے، پیمانہ بنائیں گے زمانے کو۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 ہی جگہوں پہ قرآن نازل نہیں ہوا، مکہ مدینہ۔ بعض ایسی جگہیں ہیں جو مکہ اور مدینہ سے باہر ہیں، مثلا بصرہ ہے، شام ہے، جو بھی ہیں، تو بصری شامی اس طرح صورتیں بن جائیں گی۔ کوئی طائف میں نازل ہوا تو طائفی بن جائیں گی۔ تو کہاں کتنی ہم اس طرح تقسیم کریں گے؟ تو اس لیے علماء نے یا صحابہ کرام نے یہ پیمانہ بنایا کہ جو ہجرت سے پہلے ہے وہ مکی ہے، جو ہجرت کے بعد ہے وہ مدنی ہے۔ تو یقیناً آپ کو مکی اور مدنی کی تقسیم پتہ چل گئی ہوگی۔ اب ہم ان کی علامات اور خصوصیات پڑھتے ہیں کہ ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو پھر آپ کے پاس جو سوال آئے گا کہ مکی اور مدنی صورتوں میں کوئی 2 فرق لکھیں، تو فرق یہ آپ کے سامنے لکھیں۔ مکی جو صورتیں ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر بیان عقائد کا ہوتا ہے، توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، آسمانی کتابیں، ان تمام چیزوں پر فوکس کیا گیا ہوتا ہے۔ خلاصہ لب لباب مکی صورتوں کا عقائد پر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جن لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے وہ مشرکین تھے، عقیدہ ان کا خراب تھا، 360 بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اس لیے انہیں عقائد کی سب سے پہلے دعوت دی گئی۔ عقائد ان کے درست ہو گئے ہیں، پھر انہیں کیا کیا کہ واقعات سنائے سابقہ امتوں کے، سابقہ نبیوں کے، کہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اپنے نبیوں کی نافرمانی کی، ان کا انجام کیا ہوا، ان واقعات کو بیان کر کے مشرکین کو تنبیہ کی ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہے اخلاقیات، کہ کچھ نہ کچھ انہیں اخلاقیات بھی سکھائی ہیں کہ آپ نے کس طرح رہنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں، زیادہ نہیں، کیونکہ زیادہ پہلو جو ہے وہ مدنی میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مشرکین کے اعتراضات کے جواب دیے ہیں۔ مشرکین کے اعتراض کیا تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، تو ہمیں دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ اعمال کا وزن کیسے کیا جائے گا؟ نبی جو ہے وہ کسی بڑے خاندان یا کسی کہہ لیں کہ بادشاہ خاندان سے کیوں نہیں ہے؟ نبی فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ نبی ہمارے جیسا ہے، ہمیں کھاتا پیتا نظر آتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، تجارت کرتا ہے، نبی نے شادیاں کی ہوئی ہیں۔ یہ ان کے بے بنیاد اعتراض تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب دیے کہ تم سے پہلے جتنی قومیں آئی ہیں ان کی طرف جو نبی آئے وہ انہی میں سے تھے، انہوں نے شادیاں بھی کی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ان کی اولادیں بھی تھیں، وہ تجارت بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو تسلی دی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا مشرکین ان پر ظلم کرتے، پھر مسلمانوں کو بشارتیں دی گئیں کہ آپ وہ واحد لوگ نہیں ہیں جن پر ظلم کیا گیا، بلکہ آپ سے پہلے جتنے لوگ تھے ان پر بھی ظلم کیا گیا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اسلام قبول کیا اور ظالم کے خلاف آواز اٹھائی، ان پر ظلم کیا گیا۔ اس میں واقعہ کہف وہ بیان کیا گیا جو اصحاب کہف غار والے ہیں، اسی طرح اصحاب الاخدود والے ہیں، اور کئی واقعات بیان کر کے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں اسی طرح صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ لوگوں کو ہی غالب کرے گا اور اسلام کو غالب کرے گا۔ تو بچوں، ہم نے مکی صورتوں کی علامات پڑھ لی۔ اب ہم پڑھیں گے مدنی صورتوں کے بارے میں۔ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ احکام ہوتے ہیں، جہاد کے احکام ہو گئے، عقائد کہہ رہا ہوں، جہاد کے معاشرتی احکام ہو گئے، تجارت کے احکام ہو گئے، نکاح و طلاق کے احکام ہو گئے، اس طرح کی چیزیں اس میں آتی ہیں۔ پھر معاہدات ہیں، کیونکہ جو مدنی صورتیں ہیں اس کے موضوعات ہی کچھ الگ ہیں۔ مسلمانوں کے عقائد ٹھیک ہو گئے ہیں، ان کو عبرت ناک واقعات سنا دیے گئے ہیں، اب وہ اپنے ایمان سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ایمان کا تو ڈر ختم ہو گیا، کیوں؟ سارے پکے مسلمان ہیں، اب انہیں تعلیم دینی ہے۔ اور ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پھر کوئی ایک قوم نہیں تھی،
بلکہ پوری ریاست تھی. ریاست کے بعد پھر صحیح ساری ریاستیں تھیں, پورا مدینہ, مدینے کے بعد پھر آگے کئی کیسر روم تک, کیسر و کسرا تک, حبشہ تک, ہر جگہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا کہ اسلام کو کیسے پھیلانا ہے. اس لیے معاہدات کیسے کرنے منافقین, یہودیوں کے ساتھ, اسی طرح مشرکین کے ساتھ, اسی طرح باقی ریاستوں کے ساتھ, تو معاہدات کے بارے میں بتایا گیا. پھر معاشرتی زندگی کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے, جس میں مواقعات مدینہ جیسی چیزیں آ جاتی ہیں, اور باقی نکاح و طلاق ہو گیا, اور کہہ لیں کہ دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک ہیں, ہمسایوں کے حقوق ہیں, اس طرح کی چیزیں زیادہ تر مدنی صورتوں میں ہیں. اس کے بعد پھر اس کی ایک خاص نشانی یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. کیوں؟ مسلمانوں کا ایمان پختہ ہو چکا تھا, عقائد ان کے مضبوط تھے, اب وہ شرک کی طرف نہیں لوٹ کے جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ خطاب پھر مسلمانوں سے یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے کیا. اس کے بعد پھر ان صورتوں میں زیادہ تر جو بات ہوتی ہے وہ مشرکین کی نہیں ہوتی, کیونکہ ہجرت کے بعد مشرکین سے سامنا نہیں تھا. جو مقصد تھا, ٹارگٹ تھے, وہ لوگ تھے جو ریاست مدینہ کے اندر تھے. وہ ایک یہودی تھے, دوسرے منافق تھے. تو منافقین کی سازشوں کا ذکر کیا ہے. اسی طرح یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ آپ ان کے ساتھ معاہدات کریں, اور اگر یہ مخالفت کریں تو آپ انہیں یہاں سے نکال دیں, ان کے شر سے کیسے بچنا ہے, تمام طرح کی وہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں بتائی گئی ہیں. تو ہم نے مکی صورتیں اور مدنی صورتیں, ان کا فرق پڑھ لیا, یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب آ جائیں کتاب کے آخری ٹاپک کی طرف, آیات احکام کسے کہتے ہیں. یاد رکھیں قرآن مجید کی جو آیات ہیں نا, اس کی تقسیم دو اعتبار سے. ایک آیات احکام ہے جو واضح آیات ہیں, دوسری آیات مشتبہ ہیں, یعنی جو متشابہ ہیں. تو آپ نے کوئی ایک دو متشابہ آیات تلاش کر کے کامنٹ سیکشن میں آپ نے بتانی ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت نمبر متشابہ ہے. آیت احکام جن سے ہم کون سے علوم حاصل کرتے ہیں. نمبر ایک, شریعت کے متعلق اس میں احکام ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جہاد کے احکام ہو سکتے ہیں, حدودوں کے قصاص کے ہو سکتے ہیں, عبادات کے احکام ہو سکتے ہیں, معاملات کے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاد کے حدود, قصاص, لین دین, یہ تمام چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ آیات احکام میں آتی ہیں. یعنی جو چیزیں شریعت کے اصول بنتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ سارا علوم جو ہے وہ کس میں آتا ہے؟ سارا علم آیات احکام میں آتا ہے. اس کے بعد سب سے بڑی چیز, علماء اور فقہا جن چیزوں سے فقہ کو استنباط کرتے ہیں, فقہ لیتے ہیں, کون سی ایسی آیات ہیں جس کی روشنی میں وہ کیا کرتے ہیں؟ فقہ کے اصول مرتب کرتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے, یہ حرام ہے, ہمیں یہ کرنا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے لیے سیدھا راستہ ہے, یہ غلط راستہ ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں جو فقہ جسے کہتے ہیں وہ کہاں سے مرتب ہوتی ہے؟ وہ آیات احکام سے مرتب ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو بچوں آپ نے ساتھ ساتھ ریڈنگ کرنی ہے, کیونکہ میں اگر آپ کو یہاں پہ ریڈنگ کرواؤں گا تو ہمارا لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا. تو میں نے آپ کو مکی اور مدنی صورتیں, مکی صورتوں کی علامات, مدنی صورتوں کی علامات, آیات احکام کسے کہتے ہیں وہ بتا دیا. اب آ جاتے ہیں ان کے سوالات کی طرف. ایک سوال تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ مکی اور مدنی صورتوں میں کوئی دو فرق تحریر کریں. فرق یہاں پر آپ کے سامنے ہے. اسی طرح آیت احکام کے بارے میں مختصراً لکھیں, اور یہ آپ کے سامنے مختصراً میں نے لکھ دیا پوائنٹس کی صورت میں. آپ نے جسٹ ہر ایک پوائنٹ پر ایک ایک سطر تحریر کرنی ہے, آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا. یقیناً آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا, اور آپ نے باقی جو لیکچرز ہیں پچھلے وہ تمام سننے ہیں تاکہ ان کی روشنی میں آپ کو یہ لیکچر بھی سمجھ آ جائے. اس کے بعد ہم اگلے لیکچر میں اس سبق کی مشق حل کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.